تھوڑی سی بات اسنام کے بارے میں بھی سمجھ لیجیے، بتوں کے بارے میں۔ دو طرح کے بت ہیں، ایک تو ہے پتھر کا بنا ہوا، لکڑی کا بنا ہوا، لوہے کا بنا ہوا، کسی میٹل کا بنا ہوا، سونے کا بنا ہوا بت ہوتا ہے، وہ ایک باہر کے بت ہیں۔ ایک بت اندر ہوتے ہیں انسان کے، انسان کا ایک مقام ہے سوسائٹی میں، وہ بھی ایک بت بن سکتا ہے، انسان کا اپنا ایک امیج ہے، وہ بھی ایک بت بن سکتا ہے۔ ہم ایک بت اندر ہوتے ہیں انسان کے، پیسہ بھی بت بن سکتا ہے، دولت بھی بت بن سکتی ہے، آپ کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے، انسان کہتا ہے میں نے اسی محلے میں رہنا ہے، اس نیبرہڈ میں رہنا ہے، میں نے یہاں پر اپنی بیٹی کی شادی کرانی ہے، اس ہال کو لینا ہے، ورنہ یہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اور اس کی خاطر وہ سود پہ قرضہ لینے کو بھی تیار ہے، ادھار لینے کو بھی تیار ہے، حرام طریقے سے پیسے رشوت بھی لینے کو تیار ہے، ہر چیزوں میں تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے وہ ایک کام کرنا ہے، وہ بندہ بن چکا ہے، وہ اس کے لیے ایک بت بن چکا ہے، اب وہ اس کے سامنے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ یہی بت ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ آپ نے کبھی کسی ایسے کو دیکھا ہے جس کی اپنی خواہشات، جس کی اپنی جو ہوا کہتے ہیں کہ ایسی چاہتیں جو آتی ہیں اور جاتی ہیں، آپ نے کبھی ایسے انسان کو دیکھا ہے جس کی ہوا، جس کی اس طرح کی خواہشات، جس کی حسرتیں اس کا خدا بن جاتی ہیں؟ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ اس کو گمراہی میں جانے دیتا ہے اس کے باوجود کہ اس کے پاس علم ہو۔ یہ بھی نہیں کہ کوئی جاہل ہے کہ وہ غلط خداؤں کے پیچھے پڑ گیا، علم ہونے کے باوجود ان راستوں میں نکل جاتا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے دل پر، اس کے سننے پر اور اس کے دل پر مہر ڈال دیتا ہے، اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے ایک پردہ پڑ جاتا ہے، یعنی اس کو کوئی حقیقت دکھا بھی دے تو وہ کہے گا میں تو جانتا ہوں، مجھے تو پہلے ہی علم ہے، مجھے کیا بتاؤ گے تم؟ وہ اندھے ہونے میں ہی خوش ہو جاتا ہے۔ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اس کو خدا کے بعد کون ہدایت دے گا؟ تم یہ نصیحت لیتے کیوں نہیں، سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ بہت گہری بات کی گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ میں بتوں کی پوجا میں نہ پڑ جاؤں، مجھے اپنی اولاد کی فکر ہے کہ میں بتوں کی پوجا میں نہ پڑ جاؤں۔ اگر ان کو اتنی فکر ہے، اور وہ ایک تو ہوتا ہے مصنوعی سی دعا کو کہنے کی دعا، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو اس میں خلوص ہے، وہ خلوص سے ڈرے ہوئے ہیں، باقاعدہ ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ بتوں کی پوجا میں نہ پڑ جائیں، ان کی اولاد بتوں کی پوجا میں نہ پڑ جائے۔ اگر ان کو یہ ڈر ہے تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہم کیسے اپنے آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو ہمیں یہاں سیکھنے کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کبھی اپنے آپ کو اپنے بارے میں یہ مت سمجھے کہ ہمارا دل ان بتوں سے، ان چھپے ہوئے بتوں سے پاک ہے، ان کو ہمیشہ توڑنا پڑتا ہے، ان کو بار بار توڑنا پڑتا ہے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، میرے رب انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ عربی میں یہاں استعمال ہوا ہے إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، ہن الضمیر للتفخیم۔ اردو میں آسان اسلوب میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان کے دل میں جو نفرت ہے ان بتوں کی، وہ ظاہر کی گئی ہے ان الفاظ سے۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، ان کے دل میں ایک نفرت سی نکلتی ہے ان بتوں کے خلاف، باہر والے بت اور اندر والے بت۔